جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں کا جو ہے وہ وزٹ کرنے کا موقع ملا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ جب آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار جانے سے پہلے جو ہے وہ کچھ شہروں کا جو ہے وہ لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ ویسے تو میں زیادہ رہتا لاہور میں ہی ہوں، لیکن چونکہ لاہور جو ہے وہ اب بہت بڑا شہر ہو چکا ہے اور شاید پورے شہر کو گھومنا بھی ممکن نہیں رہا، لیکن جو 2-3 مشہور شاہراہیں ہیں اس میں ایک مال روڈ، آپ یہ جو میرے بیک گراؤنڈ پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں لاہور کی ٹریفک کی بات کرنے لگا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، لاہور کی ٹریفک تو مدتوں سے ایسے ہی چلتی چلی آ رہی ہے۔ ایسے ہی آپ جو ہے وہ لاہور کی جو 2-3 مین شاہراہیں ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ مال روڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ سیکریٹریٹ ہے، تیسرا جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے۔ تو یہ 2-3 بلڈنگز ایسی ہیں کہ جو کافی ویل نون ہیں۔ جو ٹریفک آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر، یہ ٹریفک نہیں ہے، یہ بیسیکلی پارکنگ ہے۔ تو آپ کو بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ مختلف ڈائریکشن میں لگی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ کچھ گاڑیاں آپ کو ایسی نظر آ رہی ہیں، کچھ آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ پارکنگ میں بھی آپ کو کوئی ترتیب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے، یہ جو ہے اگر آپ سیکریٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ کچہری ہے، عدالتیں لگتی ہیں وہاں پر، اور یہ جو سڑک پر جتنی بھی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تمام وکلا کی گاڑیاں ہیں، یہ عام لوگوں کی گاڑیاں نہیں ہیں۔ اور اسی سڑک کے اپوزٹ دوسری طرف جو ہے آپ کو یہی سچویشن جو ہے آپ کو موٹر سائیکل سٹینڈ کی نظر آتی ہے۔ اچھا، میں جب وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا یار یہ تو گاڑیاں بہت زیادہ کھڑی ہیں یہاں پر، تو میں نے سمجھا شاید کہ یہ ٹریفک ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں وہاں سے گزرتا گیا مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یار یہ تو باقاعدہ طور پر دیدہ دانستہ طور پر گاڑیاں کھڑی کی گئی ہیں، یہ تو ٹریفک نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایک بندے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو اس نے یہاں پہ گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ وکلا کی گاڑیاں ہیں اور یہ ہر روز اسی جگہ پر ایسے ہی کھڑی ہوتی ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ اسی طرح سے ہی بدنظمی کا شکار ہوتی ہے ان کی گاڑیوں کے کھڑی کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے دوسری طرف جب میں نے دھیان دیا تو وہاں پر موٹر سائیکلوں کی یہ پوزیشن تھی۔ تو یہ بالکل سیکریٹریٹ سے جیسے ہی آپ سیکریٹریٹ کے گیٹ سے لے کر اور میرا خیال ہے پاکستان جنرل پوسٹ آفس ہے، پوسٹ ماسٹر ہے شاید، اس کی بلڈنگ تک دونوں اطراف میں آپ کو یہی پوزیشن نظر آتی پیدا ہوتا ہے کہ قانون کے رکھوالے اور ڈسپلن کے اس قدر پابند کہ جون کے مہینے میں وہ بلا کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے اور یہ صاحبان جو ہے وہ کالا کوٹ ضرور پہنتے ہیں۔ میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا بھی کہ یار اتنی گرمی ہے آپ لوگ یہ اتار دیں، اس کے اتارنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیشے سے اس قدر لگاؤ اور اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ صاحبان جو ہے وہ گاڑیاں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی کر کے جاتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی آپ اس لاہور کی اس سائڈ پر آتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ پر ٹریفک وارڈنز نظر آتے ہیں، تقریباً آپ کو ہر چوک میں ٹریفک وارڈن نظر آئیں گے۔ تو وہاں سے جیسے ہی آپ آؤٹ فال روڈ جو ہے وہاں سے آپ اس طرف کو آتے ہیں، یہ مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہ جو محلے وقوع ہے نا لاہور کا اور اس کے جو مختلف قسم کے سڑکوں کے نام ہے وہ مجھے بھول چکے ہیں معذرت کے ساتھ، تو یہ میں اشاروں کے نعروں میں بتانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ آؤٹ فال روڈ سے آتے ہیں اور میٹرو کے نیچے سے گزرتے ہیں اور میٹرو کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بائیں ہاتھ جو ہے وہ مال روڈ کی طرف نکل جاتے ہیں آپ، وہاں پر آپ کو ہر چوک پہ وارڈنز نظر آتے ہیں۔ تو میں نے ایک وارڈن صاحب سے پوچھا کہ جی یہ کیا وجہ ہے، یہ گاڑیاں جو ہیں یہ تو سر سڑک کے بیچوں بیچ جو ہے وہ پارک کر رکھی ہیں، بلکہ سڑک کا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 90% حصہ جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور 10% جو ہے وہ صرف ٹریفک کے لیے ہے۔ یہی حال جو ہے وہ دوسری طرف موٹر سائیکلوں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، ہماری تو بات کوئی نہیں سنتا
اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ گاڑیاں یہیں پہ کھڑی رہیں گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو نا LLB کروائیے۔ اس میں آپ کو 2-3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ گاڑی جہاں چاہے کھڑی کریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گاڑی کے آگے جو ہے وہ ایڈوکیٹ کی آپ نمبر پلیٹ لگائیے۔ آپ کو چلتی گاڑی میں اگر آپ کوئی وائلیشن بھی کرتے ہیں یا کچھ اور پرابلم کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی کو روکے گا کوئی نہیں۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس کے خلاف جب دل چاہے آپ درخواست دے دیں۔ اب میرے خلاف بھی اب ہو سکتا ہے کہ لوگ درخواست دے دیں کہ جی یہ انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن میں تو ایک اوورسیز پاکستانی ہوں مجھے اب انگلینڈ کے ایڈریس پہ تو نوٹس بھیجنے سے یہ رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بھیج بھی دے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب جو ہیں موصوف، وہ مجھے بلائیں تو پھر میں ان سے پوچھوں کہ کس قانون کے تحت جو ہے یہ آپ کو گاڑیاں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی جو ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ کا ضمیر یہ کیسے گوارا کرتا ہے؟ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جتنے بھی لوگ اس قسم کی حرکت کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، لوگوں کا راستہ روک کر، لوگوں کا قانونی حق ضبط کر کے ہم لوگوں کو یہاں پر انصاف دیتے ہیں، یا یہ ججز کی بات کر رہا ہوں، اور وکلاء یہ دعویٰ کرتے ہیں انصاف دلانے کے لیے اور انصاف کرنے کے لیے پہلے خود انصاف اور قانون کے اوپر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میری تو آپ تمام دوستوں سے یہ التماس ہے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو LLB کروائیے۔ مختلف قسم کی جو ہے وہ فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، میں نے تھوڑا سا جائزہ لیا ہے، پرائیویٹ کالجز کی بہت فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ بلکہ میں نے تھوڑا سا یہ پتہ کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ گریجویشن کرتے تھے اور گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ LLB کیا کرتے تھے، لیکن اب تو سننے میں یہ آیا ہے، کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بات ایسی ہی ہو کہ آپ نے اگر انٹر کر لیا ہے، 12 سالہ تعلیم آپ کی پوری ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ LLB کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گریجویشن کے بعد LLB کریں گے تو 4 سال کی ہوگی، اور اگر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی انٹر کے بعد جو ہے وہ آپ LLB کرتے ہیں تو وہ 6 سال کی ہوگی۔ دیکھیں پیسے کمانے کا، دیکھیں کیسا جو ہے وہ انہوں نے یہ جو پرائیویٹ لا کالجز ہے انہوں نے یہ تماشا کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ بس FA کریں اور آپ آ جائیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پر یہ اس طرح کے تعلیمی ادارے جو کھڑے کیے گئے ہیں، ان سے آگے جو پروڈکٹس نکل رہی ہیں وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے کیسی ہیں۔ تو آنے والے وقت میں اگر یہ لوگ جو ہیں، اگر دوست احباب جو ہیں یہ اس چیز کا دعویٰ کریں کہ جی ہم جو ہے وہ بڑے قانون کے رکھوالے ہیں، تو میرا خیال ہے شاید تھوڑا سا یہاں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے بہرحال یہ چیز بہت بری محسوس ہوئی، اور اگر کبھی مجھے وقت ملا تو شاید میں کوئی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دوں گا، اور اس میں یہ شاید اگر وہ کوئی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور آپ وہ جو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں وہ بھی کسی وکیل سے ہی بنوانی پڑتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وکیل جو ہے یہ بنائے گا اپلیکیشن۔ تو یہ ایک زیادتی ہے، ہمیں معاشرے کے اندر یہ بڑھتی ہوئی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور جس کے مسلز بڑے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہمیں کچھ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ آپ تو سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی کھڑی کر کے اور اپنی گاڑی کے آگے نمبر پلیٹ کی بجائے ایک بڑی نمبر پلیٹ اپنے نام کی کہ جی آپ پتہ نہیں کیا ہیں وہ لگا کے آپ کا تو وقت گزر جائے گا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے بچوں نے بھی یا آپ کے رشتہ داروں نے بھی اسی جگہ پر، اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، اسی معاشرے میں رہنا ہے؟ آپ جو حرکت فرما رہے ہیں اس کا خمیازہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کرنے سے
آپ اور آپ کی آنے والی تمام نسلیں جو ہیں وہ محفوظ ہو گئی ہیں، تو یہ شاید آپ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اچھائی پھیلائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، اور کسی کا یہ جو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا جی نہیں ہم نے تو جی کبھی نہیں ایسا کیا۔ یار یہ جو آپ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اپنی گاڑی کے آگے اتنی بڑی نمبر پلیٹ لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید پھر آپ کو اپنی اس پوری 16 سالہ یا 18 سالہ تعلیم کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ نظر دوڑانی چاہیے۔ اور شاید آپ کے اساتذہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم نے یہ کیسے لوگ پیدا کر دیے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے معاشرے کا جو توازن ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ شاید اب بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ مجھے کمنٹس کریں گے، میسیجز کریں گے کہ نہیں جی آپ نے تو جو ہے وہ سب کو رگڑا لگا دیا جی، سارے تو ایسے نہیں ہوتے۔ یقیناً سارے ایسے نہیں ہوتے، اور میرا دعویٰ ہے کہ تمام وکلاء ایسے نہیں ہیں۔ لیکن آپ اگر اسی کچہری کے اندر آپ ایک وکیل ہیں اور آپ کا دوست جو ہے وہ اس طرح کی حرکت باہر کر کے آتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے کالے کوٹ پر لگنے والے جو یہ داغ ہیں ان کو دھلوائیے۔ کم از کم اس کے خلاف بات تو کیجئے کہ یار یہ باہر اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا اور مزید چیزیں جو ہے ہماری نظر سے گزری ہیں اس پر بھی تھوڑا بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آخر میں ایک بار پھر کہتا چلوں کہ اپنے بچوں کو وکیل بنائیے، جہاں چاہے گاڑی کھڑی کیجئے، جیسی چاہی نمبر پلیٹ لگائیے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اپنا بھی مستقبل بچائیے پرسکون رہنے کے لیے، اور آنے والی نسلوں کا بھی جو ہے وہ آپ مستقبل سنواریے، بچوں کو وکیل بنائیے۔ اللہ حافظ۔